بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تھورنڈائکس تھیوری کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تھیوری دو اور ناموں سے مشہور ہے۔ اس کو ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری بھی کہتے ہیں اور کنیکشنزم تھیوری بھی کہتے ہیں۔ ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری اس لیے کہتے ہیں کہ تھورنڈائک کا ماننا ہے کہ اگر ایک کام کی بار بار ٹرائی کی جائے تو اس سے کافی امپروومنٹ آتی ہے اور نیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے اس کو ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری بھی کہتے ہیں۔ اس کو کنیکشنزم تھیوری اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف چیزوں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کنیکشن ہوتا ہے اور اس کنیکشن کی وجہ سے وہ لوگ کافی کچھ سیکھتے ہیں اور ان میں امپروومنٹ آتی ہے۔ تھورنڈائکس تھیوری ڈیپینڈز آن لاز آف لرننگ۔ تھورنڈائک کی تھیوری لاز آف لرننگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ لاز خود تھورنڈائک نے نہیں دیے بلکہ مختلف سائیکالوجسٹ نے دیے۔ تھورنڈائکس کی تھیوری ان لاز سے جڑی ہوئی ہے اور ان سے تھورنڈائکس کی تھیوری کلیئر ہوگی۔ ان لاز کو اکٹھا کر کے تھورنڈائک نے اپنی تھیوری پیش کی۔ لرننگ کے کچھ پرائمری لاز ہوتے ہیں اور کچھ سیکنڈری لاز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے لا جو تھورنڈائک نے اپنی تھیوری میں استعمال کیا وہ ہے لا آف ریڈینس۔ اس لا میں ہم بچے کی فزیکل ریڈینس، کرونالوجیکل ریڈینس، کوگنیٹو ریڈینس، سوشلی ریڈی اور ایموشنلی موٹیویٹڈ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ بچہ فزیکلی ریڈی ہو تو بچہ بہتر طور پر سیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ بیمار ہو، اس کے سر میں درد ہو یا اس کی آنکھ پیٹ میں درد ہو تو بچہ فزیکلی ریڈی نہیں ہوگا اور نہ وہ بہتر طریقے سے سیکھ پائے گا۔ اگر فزیکلی وہ فٹ ہو تو بچے کا لرننگ کے لیے دل کرے گا اور وہ ریڈی ہوگا۔ بچہ کوگنیٹیولی ریڈی ہو، مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے والدین گھر میں لڑائی کریں تو اس کا دھیان گھر میں ہوگا اور مینٹلی وہ اپنے آپ کو ریڈی نہیں رکھ سکے گا۔ سوشلی ریڈی، اگر ٹیچر کسی بچے سے بات نہ کرے اور نہ ہی اس کے کلاس فیلوز اور نہ ہی اس کے دوست، تو ایسا بچہ اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے، بالآخر سکول ہی چھوڑ جاتا ہے۔ لہذا جو بچہ جتنا سوشلی ریڈی ہوگا اتنا ہی وہ لرن کرے گا اور جو بچہ جتنا سوشلی ریڈی نہیں ہوگا وہ اتنا ہی لرن نہیں کرے گا۔ ایموشنلی موٹیویٹڈ، اگر ایک 4th کلاس کے بچے کو 8ویں کلاس کی بکس دے دی جائیں تو وہ بچہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا، اگر اسی کلاس کی بک دی جائے تو وہ موٹیویٹ ہو جائے گا۔ دوسرا لا ہے لا آف پریکٹس یا ایکسرسائز۔ اس میں دو چیزیں اہم ہیں، یوز یا ڈس یوز۔ جو کام آپ بار بار کرتے ہیں اس میں غلطی کا چانس کم ہوتا ہے اور جو کام آپ چھوڑ دیتے ہیں اس میں غلطی کا چانس بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹائپنگ، اگر آپ بار بار ٹائپنگ کرتے رہتے ہیں تو غلطیوں میں کمی ہوتی جاتی ہے، اور اگر 2-3 سال چھوڑ دیں اور پھر ٹائپنگ کریں تو پھر اس میں زیادہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تیسرا لا ہے لا آف ایفیکٹ۔ کوئی کام کرنے کے بعد اس کا آپ پر کیا اثر ہوا، اگر مثبت اثر پڑا تو وہ کام آپ بار بار کریں گے، اس کو ریوارڈ یا ری انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ اگر منفی اثر پڑا تو وہ کام آپ چھوڑ دیں گے، اس کو پنشمنٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں اور وہاں کی ڈش آپ کو اچھی لگے تو آپ بار بار اس کو کھانے کے لیے ریسٹورنٹ میں جائیں گے، اور اگر کوئی ڈش بری لگ جائے تو پھر آپ اس کو کھانا بند کر دیں گے۔ امید ہے آپ کو تھورنڈائکس کی تھیوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔